اسلام آباد لوک ورثہ میں پاکستان کے مختلف صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف سٹالز لگائے گئے، جس میں صوبوں کی ثقافت اور کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء رکھی گئیں۔ لوک ورثہ بائی دا نیم جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ وراثت سے ہے، اور وراثت اگر ہم جائیں وراثت میں تو اس وقت مشین کا اتنا رول نہیں تھا جتنا ہاتھوں کا رول تھا۔ لوگوں کے پاس کافی ٹائم ہوتا تھا، لوگ اپنے ہاتھوں سے چیزیں بناتے تھے۔ لوک ورثے میں بھی جو میجورٹی چیزیں، اکثریت چیزوں کی جو ہے وہ ان لوگوں کی چیزیں ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی یہاں جو اکثریت چیزوں کی ہے وہ ایسی چیزوں کی ہے جو ہاتھ سے بنائی گئی ہیں، چاہے وہ پیپر سے بنائی جائیں، چاہے وہ لکڑی سے بنائی جائیں، چاہے وہ شیشے سے بنائی جائیں، مرر بیڈ ورک۔ یہ بہت ساری فیملیز ہیں جو مختلف ایشوز کے اوپر، مختلف سبجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یہ مختلف آرٹیزانس ہیں جو ہمیں سپلائی دیتے ہیں آ کے اپنی چیزوں کو، اور کچھ ہم چیزیں باہر مارکیٹ سے بھی لاتے ہیں، اور یہاں ایکسکلوسیو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام چیزیں ہوں جو دستکار، یعنی ایسے لوگ جو اپنے ہاتھوں سے جنہوں نے بنائی ہوں وہ ہم پروموٹ۔ یہ ہے تھر پارکر سندھ شرح تھر کی بنی ہوئی چیزیں جو ہینڈ ورک ہے، یہ پوری ہاتھ کی کڑھائی والی ہے۔ یہاں پر کرتے، شرٹیں، سوٹ، شالیں وغیرہ ہر ورائٹی ہمارے پاس اویلیبل ہے جو ساری ہاتھ سے بنتی ہے۔ چیزیں لوگ خریدتے ہیں لیکن اس کا ریٹ ہمیں بہت کم ملتا ہے کیونکہ اس میں بنانے میں محنت زیادہ لگتی ہے اور خرچ بھی اس میں زیادہ پڑ جاتا ہے، لیکن وہ ریٹ کم ملتا ہے ادھر۔ لیکن پھر بھی ہم وہ ثقافت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے یہاں پر جو شو کرنے کے لیے۔ ان اشیاء میں کھاڑی پر بنائی ہوئی چادریں، ملبوسات، پتھر سے بنی ہوئی جولری، دستکاری کا کام اور تصویریں شامل ہیں۔ ان اشیاء کو بہت نفاست اور محنت سے تیار کیا گیا جو دیکھنے والوں کو متاثر کیے بنا نہیں رہتا۔ یہ چیزیں اپنے آپ میں ایک منفرد مثال ہیں جو بنانے والے کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بیسیکلی خود ہم یہ جو شالز لیم وول میں یہ ہم خود بناتے ہیں، یہ ایکسپورٹ کوالٹی میں ہے، یہاں پر مارکیٹوں میں عام اویلیبل نہیں ہے، اور یہ ٹوٹل ہاتھ سے بنتی ہے کڑی سے۔ تو اس کے اوپر پھر ہم نے ایمبرائڈری بھی کی ہے۔ شال تو ہم نے بنائے ہیں سوات میں، کشمیر سے اس کے اوپر ایمبرائڈری کی ہے، ڈی آئی خان سے کی ہے، سوات سے بھی کی ہے۔ تو کافی اس میں یہ ہے کہ ٹائم بھی بہت لگتا ہے لیکن کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے جو عام اویلیبل نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہے کہ چیزیں تو ہم خود بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی پروسیس ہوتے ہیں، اس کا اکثر میٹیریل شارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میٹیریل اگر ہمیں مل جاتا ہے پھر ہم اسی سے وہ کرتے ہیں، جس طرح دھاگا بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تیار کرتے ہیں۔ بنانے کی بس یہی مشکل ہوتی ہے۔ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنی کلچر کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہاں زیادہ تر ہمارا آرڈرز کا کام ہوتا ہے، اور پھر غیر ملکی لوگ بھی آ جاتے ہیں اور ہمارے کلچر کو وہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور ہم اسی پہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے کلچر میں ایک ایسی کشش ہے، ایک ایسی خوبی ہے جو ہر انسان کو اچھی لگتی ہے۔ جس سب کی سندھ کی بھی ہمارے پاس کافی زیادہ کلیکشن ہے، پھر وہ صوفیزم ہے، وہ بھی ظاہر ہے پنجاب، سندھ، بلوچستان سب کا ہی ایک مشترکہ وہ ہے، کریکٹر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چغتائی آرٹ ہے، مغلئی آرٹ ہے، وہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں جی۔ تو اس کے علاوہ ہم جیسے یہ ہارسز ہیں اور دوسرا کام ہے ہمارے پاس، جو بھی آرڈرز ہمیں ملتے ہیں ہم۔ سب سے منفرد اور دلکش ثقافتی تصویریں ہیں جو کاریگر اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، جن کو بنانے میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ ان تصویروں میں معاشرتی اور اسلامی کلچر کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لوگ اپنے گھروں کو ان فن پاروں سے آراستہ کرتے ہیں، اور اسلام آباد جیسے شہر میں ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء کی بہت مانگ ہے۔ کیمرہ مین سمیم الحق کے ساتھ شان زہرا، رسائی ٹی وی، اسلام آباد۔